मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक मतवसत घराने से तल्लक रखती हूँ। मेरे वालिद कैंसर के मरीज़ थे और वो इस बीमारी से लड़ते लड़ते फौत हो गए थे। हम 4 बहनें हैं। मैं बहनों में दूसरे नंबर पर हूँ। मैं एक दफ्तर में नौकरी करती थी। घर का सारा निज़ाम मेरी तनख्वाह से चलता था। मेरी बड़ी बहन का नाम सना था। हम सना को बाजी कहकर बुलाती थी। बाजी बहुत अच्छी थी। वो घर का सारा काम करती। बाजी हमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जितनी अच्छी बाजी थी उनकी किस्मत उतनी ही ख़राब थी, क्योंकि उनकी उम्र गुजरती जा रही थी। अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में जो भी रिश्ता आता, या तो वो किसी माली का होता या किसी चौकीदार का। कभी जो किसी अच्छे घर से रिश्ता आता तो हमारे घर की हालत देखकर वापस ही नहीं आते थे। अम्मी बहुत परेशान रहती थी कि बड़ी बेटी की शादी हो तो दूसरी बेटियों का भी नंबर आए, लेकिन ना जाने अल्लाह को क्या मंजूर था। अब की बार उनके लिए एक रिक्शा ड्राइवर का रिश्ता आया। बाजी में इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे, मगर अम्मी अब बाजी को मज़ीद अच्छे रिश्तों के आस में नहीं बिठाना चाहती थी। अम्मी ने फ़ौरन हाँ कर दी थी। वो कहती थी कि सना की उम्र ज़्यादा होती जा रही है, अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में बेहतर है इस रिश्ते को इनकार नहीं करना चाहिए। यूं बाजी की शादी अकबाल भाई से कर दी गई। शादी के बाद अकबाल भाई की असल हकीकत आश्कार हुई थी। अकबाल बहुत ज़ालिम शख्स था, मार पीट करता था। बाजी का शौहर पूरा पूरा दिन घर नहीं आता था और रात को आकर बाजी से बिला वजह लड़ाई करता था। अकबाल भाई ने बाजी को बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनाकर रख दिया था। 4 साल में बाजी के 3 बच्चे थे और वो फिर अमीर से थी। उनकी ये हालत हमसे देखी ना जाती थी, क्योंकि अकबाल भाई घर में तवज्जो नहीं देते थे, ना खाने का ख्याल रखते थे, ना वो बाजी को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। इस बार बाजी की हालत बहुत ख़राब थी। अकबाल भाई जब भी हमारे घर आते तो बहाने बहाने से मेरी छोटी बहन आमना से फ्री होने की कोशिश करते थे। कभी पानी मांगते, कभी किसी और बहाने से बात करने की कोशिश करते, जबकि आमना अकबाल भाई को मुंह भी नहीं लगाती थी। आमना मेरी सबसे छोटी बहन थी। छोटी होने की वजह से आमना बहुत खुदसर हो गई थी। आमना को अपनी हर बात मनवाने की आदत हो गई थी। आमना कॉलेज में पढ़ती थी और वह फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। आमना का मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के से चक्कर भी था, जिसका नाम हसन था। वह हसन से प्यार करती थी। हसन भी आमना से शादी करना चाहता था। आमना अक्सर कॉलेज से छुट्टी करके हसन से मिलने के लिए जाती थी। एक दिन आमना कॉलेज से हसन को मिलने के लिए चली गई। वो एक होटल में इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ से गुजरते हुए साइमा ने आमना को देख लिया था। घर आकर साइमा ने आमना से पूछा, आमना, ये लड़का कौन था जिसके साथ तुम होटल में थी? पहले तो आमना घबरा गई और मुकर ही गई कि वो किसी के साथ नहीं थी, बल्कि कॉलेज गई हुई थी। बेशक उसकी दोस्तों से पूछ लिया जाए, लेकिन जब देखा कि साइमा तो किसी सूरत टल नहीं रही तो फिर बोली, चलो ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन वादा करो तुम अम्मी को कुछ नहीं बताओगी। साइमा ने वादा किया तो आमना से बता दिया कि वह हसन से प्यार करती है और वो भी आमना से सच्ची मोहब्बत करता है। तालीम मुकम्मल करने के बाद दोनों का इरादा शादी करने का है। साइमा ने आमना से वादा किया कि वो हसन से उसकी शादी करवाने में मदद करेगी, लेकिन बदले में आमना को भी साइमा की मदद करना होगी। साइमा ने आमना को बताया कि वह जवाद से मोहब्बत करती है। जवाद उनके महल्ले में रहता था और वो शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी थे। साइमा ने कहा कि वह घर नहीं बता सकती, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा था। जवाद और साइमा छुप छुप कर मिला करते थे। जवाद तो सिर्फ आम मर्दों की तरह बाहर मुंह मारने का आदी था। वो सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के चक्कर में था। साइमा अपने आप में जवाद को पेश कर दिया था। जवाद ने इतनी खूबसूरती से अपने जाल में फंसाया था। वो जवाद की मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ गई थी कि उसने अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की। वो मोहब्बत में पागल शायद ये भी नहीं जानती थी कि वो इसमें अपनी जान गंवा देगी। वो अब दोनों अक्सर मिलते थे। कुछ टाइम बाद जब एक दिन साइमा को अचानक उल्टियाँ शुरू हो गई, वो डॉक्टर के पास गई तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। वो माँ बनने वाली थी, बिन ब्याही माँ। ये खबर पता चलने पर साइमा बहुत परेशान हुई। जब साइमा ने जवाद से जिक्र किया तो वो भी परेशान हो गया। उसने कहा कि वो किसी डॉक्टर से मशवरा करता है और कोई हल निकालेगा। साइमा ने बहुत मिन्नतें की,
اور وہ اس سے شادی کر لے، ہمارے رشتے کو نام مل جائے گا۔ مگر جواد نہ مانا۔ اس نے سائمہ کو حمل ضائع کرنے والی گولیاں لا کر دے دیں۔ جب سائمہ نے وہ گولیاں کھائی تو وہ رات کو سائمہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے پیٹ میں بہت درد تھا، وہ درد کے مارے تڑپ رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میں اور امی جاگ گئے تھے۔ اس کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ امی کو سائمہ نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی تھی اور اس نے اپنے حمل کو ختم کرنے والی گولیاں کھائی ہیں۔ یہ سن کر امی پریشان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوائی استعمال کرنے سے اس کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ اب آدھی رات کو وہ سائمہ کو کہاں لے کر جاتی؟ امی کو اپنی عزت کا بھی ڈر تھا کہ ڈاکٹر نے اس کے شوہر کا بھی پوچھا تو وہ کیا کریں گی۔ سائمہ درد کے مارے تڑپ رہی تھی اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور اسی طرح تڑپتے تڑپتے اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی جان دے دی تھی۔ وہ منظر میں مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن کو کیا ہو گیا ہے۔ میں زور زور سے رونے لگی تھی۔ وہ میری ماں نے مجھے چپ کروایا اور سمجھایا کہ اگر یہ بات گھر سے باہر نکلی کہ سائمہ شادی سے پہلے ہی حمل سے تھی تو تمہاری اور آمنہ کی شادی کیسے ہوگی؟ کون رشتہ لے کر آئے گا؟ چنانچہ اس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ امی نے سب کو یہی بتایا کہ سائمہ کے پیٹ میں اپینڈکس تھا، جس کی پھٹنے کی وجہ سے وہ مر گئی۔ ابھی ہم سائمہ کے غم کو بلا بھی نہ پائے تھے، ایک رات ایک اور دردناک خبر ہمیں ملی۔ میری بڑی باجی جو کہ چوتھی بار حمل سے تھی، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ان کی ڈلیوری کا وقت نزدیک تھا۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی اور اقبال بھائی کی بہت منتیں کر رہی تھی وہ اسے ہسپتال لے کر جائیں، لیکن اقبال بھائی نے ان کی ایک نہ سنی۔ باجی کی حالت بہت خراب تھی، انہیں کسی کی مدد کی ضرورت تھی، لیکن اقبال بھائی نے انہیں ہسپتال نہ پہنچایا، جس کی وجہ سے میری پیاری باجی موت کے منہ میں چلی گئی اور ان کا بچہ بھی ان کے پیٹ میں ہی مر گیا۔ جب اقبال بھائی نے باجی کی یہ حالت دیکھی تو امی کو فون کیا اور جلدی سے بلایا۔ امی جب گئی تو باجی بیڈ پر مردہ حالت میں پڑی تھی۔ امی نے جب باجی کو ہاتھ لگا کر دیکھا لیکن وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ ہمارے لیے یہ رات کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ باجی کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے رو کر پاگل ہو رہے تھے، مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ اقبال بھائی کی لاپرواہی کی وجہ سے میری بہن موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ میری باجی کو مرے ہوئے 40 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ اقبال بھائی نے ایک اور حیرت ناک بات امی سے کی۔ امی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی۔ امی نے جب یہ بات مجھے بتائی تو میں بھی سن کر پریشان ہوئی، کیونکہ اقبال بھائی نے امی کو کہا تھا کہ وہ آمنہ کی شادی اقبال بھائی کے ساتھ کر دیں، کیونکہ جس طرح سائمہ نے شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے تھے، جس کی وجہ سے وہ ماں بننے والی تھی اور وہ دوائی کھانے کی وجہ سے مر گئی تھی، تو یہ نہ ہو کہ آمنہ بھی ایسا ہی کوئی گل کلائے۔ تو بہتر ہے کہ آپ عزت سے آمنہ کی شادی مجھ سے کر دیں، کیونکہ میں جاب کرتی تھی، اچھا کماتی تھی، تو میرا بھی رشتہ آتے تھے، لیکن امی میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے میری شادی کر دی تو گھر کا خرچ کس طرح چلے گا۔ میرا جو بھی رشتہ آتا امی کسی نہ کسی بہانے سے منع کر دیتی۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں بھی انسان تھی، میری عمر کی لڑکیوں کے بچے بھی تھے، مگر میری ماں نے میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ لیکن اب میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اگر کوئی رشتہ آیا تو وہ کسی صورت امی کو انکار نہیں کرنے دوں گی۔ میری سہیلی علینا جو میرے ساتھ کام کرتی تھی، اس کا بھائی وکیل تھا اور وہ اپنے بھائی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ لوگ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے۔ میں نے امی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اب میں مزید برداشت نہیں کروں گی، بہتر ہے کہ آپ میری شادی کر دیں۔ میری شادی کے بعد بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گی اور آپ کو خرچہ دیتی رہوں گی۔ اس شرط پر امی نے میری شادی کے لیے حامی بھر لی۔ رشتہ منظور کرنے کے بعد ہم نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اور یوں کچھ ماہ بعد میری وکیل کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میں اب بھی پہلے کی طرح نہ صرف امی کا خیال رکھتی بلکہ ہر ماہ خرچہ بھی دیتی تھی۔ امی نے آمنہ کی شادی بھی اقبال بھائی سے کر دی تھی۔ آمنہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی اقبال سے ہو۔ وہ اب بھی جس سے محبت کرتی تھی، لیکن امی نے زبردستی اس کا نکاح کروا دیا تھا۔
دوسری شادی کے بعد بھی اقبال بھائی نہیں سدھرے تھے۔ وہ آمنہ کو بہت مارتے۔ آمنہ اقبال کے مظالم سے بہت تنگ تھی۔ اقبال تو بچوں کا بھی خیال نہیں رکھتا تھا۔ بچے کسی چیز کی فرمائش کرتے تو وہ بچوں کو بہت مارتا تھا۔ بچے بہت ڈرتے تھے باپ سے۔ اللہ نے ماں تو لے لی ہی تھی، مگر باپ بھی نہ ہونے جیسا تھا۔ نہ تو بچوں کے کھانے کی فکر، نہ کپڑوں کی، نہ صحت کا خیال، اور نہ سکول کی فیس کا۔ ان سب باتوں سے تنگ آ کر ایک دن آمنہ نے گھر سے بھاگ کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ حسن سے ملنا چاہتی تھی۔ آمنہ کسی مناسب وقت کے انتظار میں تھی۔ ایک دن اقبال بھائی رکشہ لے کر کام پر گئے تو آمنہ بچوں کو اسکول بھیج کر گھر سے بھاگ گئی اور بڑی سی چادر اوڑھ کر چھپ کر حسن کے گھر کی طرف چل پڑی۔ آمنہ بہت ڈر رہی تھی کہ کہیں اقبال اسے دیکھ نہ لے۔ جلدی جلدی چلتے ہوئے وہ حسن کے گھر کے سامنے پہنچ گئی۔ آمنہ نے دیکھا کہ حسن کا گھر پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ آمنہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہونے پر آمنہ پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ جس حسن کی آس میں گھر چھوڑ کر آئی تھی وہ تو کسی اور کے ساتھ نکاح کر رہا تھا۔ وہ حسن جو اس سے محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کرتا تھا، آج کسی اور کا ہو گیا تھا۔ آمنہ سے برداشت نہیں ہوا اور وہ تیزی سے وہاں سے واپس گئی، اور اقبال بھی گھر واپس نہیں آیا تھا۔ آمنہ نے اپنے آپ کو اس طرح کر لیا جیسے وہ گھر سے کہیں گئی ہی نہیں تھی، اور وہ گھر کے کام کرنے لگ گئی۔ سب سے پہلے آمنہ نے گھر کی صاف ستھرائی کی، پھر کھانا پکا کر رکھا۔ اس سے پہلے وہ گھر پر توجہ نہیں دیتی تھی، لیکن اب اس نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ یہ جان گئی تھی کہ یہ اسی کا گھر ہے، شاید یہ ہی اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ چنانچہ جب بچے اسکول سے واپس آئے تو آمنہ نے بچوں کو نہلانے کے بعد صرف صاف کپڑے پہنائے اور کھانا کھلایا۔ آمنہ اب اقبال بھائی سے نرمی سے بات کرتی، لیکن اقبال بھائی اب بھی اس سے اسی طرح پیش آتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر مار پیٹ کرتے تھے، سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ ایک دن میں اپنی بہن آمنہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئی تو میں نے آمنہ کی حالت دیکھ کر آمنہ کو کہا کہ وہ میرے ساتھ آ جائے۔ میں اتنی اچھی حالت میں تھی کہ آمنہ کا اچھے سے خیال رکھ سکتی تھی اور ضرورت پوری کر سکتی تھی، لیکن آمنہ نے میری بات سن کر صاف انکار کر دیا اور میرے ساتھ جانے سے منع کر دیا، اور کہا کہ اب وہ یہی میرا گھر ہے اور یہی میرے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی ماں چھین لی ہے، اب میں ان کی ماں ہوں اور ان کی پرورش کرنا ہی میرا مقصد ہے۔ اب میں ان کی تعلیم اور تربیت کروں گی۔ اب یہ میرے بیٹے ہیں، میں بھی اگر آپ کے ساتھ چلی گئی تو ان کا کیا ہوگا؟ اقبال جیسے بھی ہیں تو میرے شوہر، اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اقبال جو بھی گھر واپس آیا تھا، آمنہ کی یہ باتیں سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ وہیں سے واپس پلٹ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ آہستہ آہستہ اقبال بھائی بہت بدل گئے تھے اور وہ آمنہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اب وہ دن رات محنت کرتے، رکشہ چلاتے اور جو بھی دن بھر کی آمدن ہوتی لا کر آمنہ کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ آمنہ بہت خوش تھی۔ اب اقبال بھائی اور آمنہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔